کے اسپیشل پروگرام ڈیلی ڈائجسٹ میں ہم آج یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ 5 جولائی 1977 جب ضیاء الحق نے مارشل لا لگا کر منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کر لیا تھا، ان حالات میں اور آج کے حالات میں کیسے مماثلت پائی جاتی ہے، اور کیا آج پی ٹی آئی کو بھی انہی حالات کا سامنا ہے جن کا سامنا پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کو تھا۔ 5 جولائی 1977 کی الصبح منتخب وزیر اعظم مسٹر بھٹو کو نہ صرف گرفتار کر لیا گیا بلکہ انہیں پھانسی کے ذریعے قتل بھی کر دیا گیا۔ فوجی ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے اس شب خون نے اگلے 11 سالوں میں پاکستان کے سماج، سیاست، معیشت اور ریاست پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ تاریخ کو دہرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ کریں جو ماضی میں کر کے نقصان اٹھا چکے ہیں، لیکن بدقسمتی سے 1999 میں یہی سب کچھ دہرایا گیا اور آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔ لہذا کہا جا سکتا ہے 5 جولائی ماضی نہیں بلکہ حال بھی ہے۔ ہم 5 جولائی کے سیاہ دن کے حالات کے بارے میں جانتے ہیں معروف تاریخ دان، محقق اور قائد اعظم یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر الہان اجاز سے، جو پاکستانی تاریخ پر مکمل دسترس رکھتے ہیں کہ 5 جولائی اور آج کے حالات میں کون کون سی مماثلتیں پائی جاتی ہیں۔ ہوا تو بیسکلی یہ تھا کہ 1977 میں پاکستان میں انتخابات ہوئے نیشنل اسمبلی کے لیے، اور ان انتخابات میں جو اپوزیشن جماعتیں تھیں انہوں نے اتحاد کر لی، ایک پاکستان نیشنل الائنس بنائی، اور جو حکمران جماعت تھی پیپلز پارٹی کی، وہ آبویسلی ذوالفقار علی بھٹو اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ اب ان الیکشنز میں جو رزلٹ آیا وہ بیسکلی یہ تھا کہ پیپلز پارٹی نے تقریباً 60% پاپولر ووٹ لے لیا، اور اس 60% پاپولر ووٹ کے ساتھ ان کو کوئی 155 سیٹس مل گئیں نیشنل اسمبلی میں۔ اس زمانے میں ٹوٹل جو ہے تقریباً 2010 ہوتی تھیں۔ جو اپوزیشن جماعتیں تھیں مل کر ان کے پاس رفلی جو ہے کوئی 35% جو ہے پاپولر ووٹ آیا، اور صرف جو ہے 36 جو ہے سیٹیں ان کو ملیں ان دی نیشنل اسمبلی۔ اب 1970 میں جب اس سے پہلے انتخابات ہوئے تھے، تب ویسٹ پاکستان کے حساب سے تو پیپلز پارٹی کو تقریباً 40% پاپولر ووٹ ملا تھا، اور ان کو تقریباً جو ہے 80 سیٹس ملی تھیں 144 میں سے۔ جو اپوزیشن تھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آپ نے انتخابات کرائے ہیں ان میں دھاندلی ہوئی ہے، ان کو ہم نہیں مانتے ہیں، یہ جو رزلٹ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری پارٹیز کو کمبائنڈ جو ایک دوسروں کے ساتھ ان کے خلاف جو ہے وہ نہیں کینڈیڈیٹس پلیس کر رہی ہیں، تو ان کا یہ کمبائنڈ ووٹ کیسے جو ہے پیپلز پارٹی سے کم ہو سکتا ہے۔ اور ان کی بات میں جو ہے اس حد تک وزن بھی تھا کہ پاکستان میں ٹپکلی جو ہے کسی بھی انڈیویجول پارٹی کا 35، 36، 37% جو ہے ووٹ کے شیئر سے زیادہ نہیں بنتا، بیکاز ہمارے ہاں ڈائیورسٹی بھی بہت ہے، فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم بھی ہے، تو رفلی جو ہے اگر آپ 35% پاپولر ووٹ پہ پہنچ جائیں تو آپ سمجھیں آپ کمفرٹیبلی اپنی میجورٹی بنا سکتے ہیں، بے شک obviously 2/3 میجورٹی تو نہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے اس رزلٹ کو ماننے سے انکار کر دیا تو جو گورنمنٹ کی رسپانس تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے پی این اے کے لیڈرز کو گرفتار کرنا شروع کیا۔ پی این اے کے لیڈرز نے اسٹرائکس کال کی، ایجیٹیشن کال کی۔ اس کے رسپانس میں جو ہے حکومت نے مختلف شہروں میں ایمرجنسی نافذ کرنی شروع کر دی، مارشل لاء ڈکلیئر کرنا شروع کر دیا۔ اس سے جو ہے اور یہ مسئلہ جو ہے بگڑتا گیا،
اور ایونچولی ایک لارج اسکیل اسٹریٹ ایجیٹیشن جو ہے پاکستان کے بڑے شہروں میں ہونا شروع ہو گئی۔ اب اس سچویشن میں حکومت کے پاس جو آپشنز تھے وہ یہ تھے کہ یا تو آپ پی این اے کے ڈیمانڈ مان لیں، اور پی این اے کا مین ڈیمانڈ یہ تھا کہ آپ جو ہے اس الیکشن کو جو ہے خارج کریں، آپ دوبارہ سے انتخابات کریں، اکتوبر میں وہ کہہ رہے تھے آپ دوبارہ سے کروائیں، اور ان الیکشنز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ ایک جوائنٹ امپلیمنٹیشن کاؤنسل بنائیں جس میں حکومت کے بھی لوگ ہوں گے اور اپوزیشن کے بھی لوگ ہوں گے، کیونکہ جو اپوزیشن تھی انہوں نے کہا کہ ہمیں سول سروس پر اور ہمیں جو ہے چیف الیکشن کمشنر پہ اور الیکشن کمیشن پہ جو ہے کوئی ہمارا کانفیڈنس نہیں ہے، یہ سب وہی کرتے ہیں جو حکمران جماعت چاہتی ہے کہ وہ کرتے ہیں، اور ہمیں نہیں لگتا کہ ہمیں جو ہے ایک کوٹ ان کوٹ ٹو یوز کرنٹ فریزولوجی لیونگ پلین فیلڈ جو ہے مل سکتی ہے۔ اب جب یہ سچویشن ڈیولپ ہوئی تو ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ نے کوشش کی کہ ہم پی این اے کے کچھ ڈیمانڈز جو ہیں ان کو ماننے کی بھی کوشش کرتے ہیں، مذاکرات بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کم از کم یہ احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بات چیت کے ذریعے جو ہے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر ان دونوں جماعتوں کے درمیان جو ہے مذاکرات بھی چلے، آن اگین آف اگین سارٹ آف چیز تھی۔ 16 اپریل کو 1977 میں وزیر اعظم نے جو ہے ایک اناؤنسمنٹ کی کہ ہم ایک اسلامک ایڈوائزری امپلیمنٹیشن کاؤنسل بنا رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو پی این اے کے لوگ ہیں جو بیسکلی رائٹ سینٹر رائٹ پارٹیز اس میں زیادہ تھیں وہ بھی اس میں شامل ہوں۔ ان کی جو اسلامک جو ایک اورینٹیشن تھی پی این اے کی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر 17 اپریل کو حکومت نے اناؤنس کر دیا کہ ہم پاکستان میں مسلمانوں کے لیے شراب کے اوپر پابندی لگا لے ہیں، یعنی کہ پروہیبیشن امپوز کر رہے ہیں، تمام جو گیملنگ کسینوز اس طرح کی جگہیں ہیں ان کو ہم بند کر رہے ہیں، تمام جو آپ سمجھیں مغرب زدہ قسم کے جو انٹرٹینمنٹ اسٹیبلشمنٹس ہیں ان کو ہم بند کر رہے ہیں، نائٹ کلب ڈسکوز اس طرح کی چیزیں، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں جو اپوزیشن چاہتی ہے کہ پاکستان میں شریعت کا نفاذ ہو۔ بٹ اس سے جو ہے وہ سچویشن کنٹرول نہیں ہو پائی، ایجیٹیشن چلتی رہی، ان کی ڈیمانڈز بڑھتے رہے، یہ سلسلہ جو ہے جون تک جو ہے ڈریگ آؤٹ کرتا گیا، اور بیسکلی حکومت کا مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے پاس جو ہے ایجیٹیشن کو روکنے کے لیے کوئی خاص جو ہے یہ کہ what do we do to end this۔ اپوزیشن بھی جو تھی ان کو لگا کہ حکومت جو ہے ٹھیک ہے انہوں نے ہمارے لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہوا ہے، ایمرجنسی بھی نافذ کی ہوئی ہے، بٹ دی فیکٹ از کہ جو ایجیٹیشن ہے، ہڑتالیں ہیں، باقی چیزیں جو ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ دے آر پروونگ این embarrassment فار دی گورنمنٹ۔ سو ایک آپ سمجھیں کہ ایک ڈیڈ لاک جو ہے پیدا ہو گیا۔ تو اس کانٹیکسٹ میں ایک خاص چیز ہوئی کہ جو پی این اے کے کچھ لیڈرز تھے انکلوڈنگ ایئر مارشل اصغر خان، انہوں نے فوج کو اپیل کی کہ آپ اس ڈیڈ لاک کو بیسکلی ختم کریں، اور جو حکومت جو ہے مارشل لا امپوز کر رہی ہے سلیکٹڈ سٹیز میں، آپ جو ہے بیسکلی حکومت کی جو آرڈرز ہیں ان کو ماننے سے انکار کریں۔ دوسری طرف جو ہے بھٹو نے مفتی محمود کو بھی بلایا فار میٹنگز، وہ خود جیل میں بھی تھے، کبھی ان کی جو ہے ہسپتال میں بھی میٹنگ ہوتی تھی بھٹو کے ساتھ، سو they were having this on off negotiation، بٹ اگین جو نتیجہ تھا وہ یہی تھا کہ حالات ٹھیک نہیں ہو رہے تھے۔ اس میں جو ہے ہمارے جو کچھ فرینڈلی کنٹریز ہیں وہ بھی انوالو ہو گئے، سعودی عرب، یو اے ای، لیبیا، انہوں نے بھی کوشش کی کہ ہم جو ہے اس سچویشن کو کام ڈاؤن کریں، دونوں سائڈز کو جو ہے کنونس کریں کہ جی آپ جو ہے اپنے جو ایکسٹریم ڈیمانڈز ہیں ان کو جو ہے
ٹون ڈاؤن کریں. تو اس صورت میں فوج کو ایک موقع مل گیا. اور آئی تھنک یہاں پر جو ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم تھوڑا سا جو ہے جنرل ضیاء الحق کے بارے میں بھی بات کریں، کیونکہ جنرل ضیاء الحق جو تھے وہ ایک ایسے افسر تھے جو اپنے 6 سینئر آفیسرز کو سپر سیڈ کر کے جو ہے بنے تھے آرمی چیف. اور بھٹو کا خیال یہ تھا کہ کیونکہ اسینشلی یہ پرسن انڈیزرونگ ہے اس عہدے کا، تو یہ میرے ساتھ جو ہے ہمیشہ لائل رہے گا، میری ہی بات مانے گا، میرے خلاف جو ہے کوئی قدم نہیں اٹھائے گا. اور آف کورس جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ وہی جس کو آپ نے انفیئرلی پروموٹ کر کے اوپر لے کر آئے ہیں، وہی آگے جو ہے اپنے فارمر باس کے ساتھ انفیئرنس کرنا شروع کر دیتا ہے. سو اس کانٹیکسٹ میں پھر 5 جولائی کو سو کالڈ آپریشن فیئر پلے کے ذریعے جنرل ضیاء الحق نے اور فوج نے جو ہے حکومت کو بیسکلی سیز کر لیا. پرائم منسٹر کو جو ہے انہوں نے بلڈ لیس کو تھا ایٹ دس پوائنٹ، انہوں نے ان کو جو ہے گرفتار کر لیا اور اناؤنس کر دیا کہ جی ہم جو ہے 90 دنوں کے اندر جو ہے ہم کریں گے دوبارہ سے الیکشنز. کانسٹیٹیوشن کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو ان ابینس ہولڈ کر رہے ہیں. انہوں نے ایبروگیٹ نہیں کی کانسٹیٹیوشن جیسے کہ اسکندر مرزا نے کی تھی. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جو چیف مارشل اور ایڈمنسٹریٹرز کی ایکشنز ہیں ان کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھا سکے گا. بیسکلی سیٹ the stage for the 90 days, but of course as we all know کہ وہ 90 دنوں کے لیے نہیں آئے تھے. وہ بیسکلی جتنی دیر رک سکتے تھے ان کا پروگرام تھا کہ میں یہیں پہ بیٹھا رہوں. I wanted to achieve only one thing on 5th of July, and that was to revive the political government. That was my sole aim, which still is. But unfortunately, I could not achieve it in the 90 days that I had originally planned. Our aim is still the same, to bring in the civil political government as soon as possible. دیکھتے رہیے ڈیلی ڈائجسٹ.